السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ سورہ مریم ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کا بھی پہلا حرف حروف مقطعات میں سے ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ذکر کیجئے زکریہ علیہ السلام کا میرے بندوں کے سامنے، جو ہم نے زکریہ علیہ السلام پر اپنی رحمت کی، انہیں جو کچھ عطا فرمایا، اس کا تذکرہ کیجئے اپنی امت کے سامنے۔ وہ کیا ہے؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا چھپ کر۔ ایک واقعہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے اسی طرح کا، یہی واقعہ، وہاں تھوڑی تفصیل ہے، اور وہ واقعہ اس طرح ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام کے والدین نیک لوگ تھے، متقی لوگ تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں اولاد عطا فرما۔ تو زکریا مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر تو مجھے نیک اولاد عطا فرمائے، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے وہ اگر نیک ہوا تو میں منت مانتی ہوں اسے تیرے گھر کا خادم بنا دوں گی۔ تو عموماً اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ جب ولادت کا وقت ہوا تو پیدا ہونے والا بچہ نہیں تھا بلکہ بچی تھی۔ اب وہ کہنے لگی کہ یا اللہ، میں نے تو کچھ اور منت مانی تھی، یعنی میں نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ تیرے گھر کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، تو بھلا مرد کے مقابلے میں عورت کہاں طاقتور ہو سکتی ہے؟ لیکن بہرحال جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے میں اپنی منت پر قائم ہوں اور میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کرتی ہوں۔ کچھ عرصہ گزرا، یہ والدین فوت ہو گئے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، اس کی پرورش کون کرے گا؟ تو انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ قوم برادری کے جو عزیز قریبی رشتہ دار ہوں وہ اس کی پرورش کریں۔ اب چونکہ والدین نیک تھے تو اس حساب سے بچی کی شہرت بھی زیادہ تھی، تو سب نے جو ہے قرعہ اندازی کی۔ قرعہ اندازی میں زکریہ علیہ السلام کا قرعہ نکلا، اور یہ سیدہ مریم کے خالو بھی تھے، تو ان کے حصے میں سیدہ مریم کی کفالت آئی۔ اب انہوں نے سیدہ مریم کے لیے ایک کمرہ تیار کیا، اسپیشل ان کے لیے تھا کہ اس میں کوئی اور نہیں جائے گا۔ اب چونکہ والدہ نے ایک منت مانی ہوئی ہے تو اس کو ہر طرح سے تحفظ دیا جائے۔ اب وہ سیدہ مریم کو اس کمرے کے اندر رکھتے، وہیں ان کو ضروریات زندگی کی چیزیں مہیا کی جاتی، اور جب کبھی وہ باہر نکل جاتے شکار پہ یا دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کہیں پر بھی، اور واپسی پر لیٹ ہوتے تو فکر مند ہوتے کہ بچی اکیلی کمرے میں ہے، بھوکی پیاسی ہوگی، اور وہ جب بھی آتے تو دروازہ کھولتے دیکھتے بچی بھوکی پیاسی نہیں ہے بلکہ وہ کھانا وغیرہ کھا چکی ہے، پھل وغیرہ کھا چکی ہے۔ تو کچھ دن تو انہوں نے نوٹ کیا، پھر ایک دن انہوں نے پوچھا کہ مریم، یہ تمہارے پاس پھل وغیرہ کہاں سے آتے ہیں؟ یعنی میں تو دروازہ بند کر کے جاتا ہوں، چابی بھی میرے پاس ہے، تو پھر یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قالت هو من عند اللہ، وہ کہنے لگی کہیں سے نہیں آتے، بس اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے۔ اب وہ پھل بھی ایسے ہوتے تھے کہ جو اس علاقے میں بھی ان کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تب زکریا علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کی کہ یا اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، بند کمرے میں اس کو رزق عطا فرما سکتا ہے، دروازہ بند ہے، تالا بند ہے، کمرہ بند ہے، کہیں سے کوئی اس طرح کا اندر کوئی چیز داخل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بند کمرے میں مریم کو رزق عطا کر سکتا ہے، وہ بھی ایسا رزق جو اس علاقے میں نہیں ہے، تو میں اس وقت اس عمر میں پہنچ چکا ہوں تو مجھے بھی اولاد عطا فرما دے۔ اسے کہتے ہیں بے موسمی اولاد، یعنی جب عمر گزر جائے، طاقت ختم ہو جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، اولاد کے کوئی آثار باقی نہ ہوں، تب اولاد کا مانگنا، گویا کہ جس طرح مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بھی اس عمر میں جب اولاد کی امید نہیں ہے لیکن تو دینے پر قادر ہے نا، عطا فرما۔ اب اس وقت تو جوش میں تھے، دعا مانگ لی، کچھ دنوں کے بعد اللہ کا حکم آ گیا کہ بھائی ہم آپ کو بیٹا دینے والے ہیں۔ اب تو ایسے حیران ہوئے، یہ وہاں تیسرے پارے میں بھی ذکر موجود ہے اور یہاں سورہ مریم میں بھی ذکر موجود ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، چپکے سے دعا کی، قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، سر میرا اتنا سفید ہو چکا ہے کہ شعلے مارتا ہے، چمکتا ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن یا اللہ میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے نا امید نہیں رہا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر شادی کے 1 سال بعد 2 سال بعد اولاد نہ ہو تو ہم در در کی خاک چھاننا شروع کر دیتے ہیں، وہ فلاں سے تویز لے لو، فلاں سے دم کروا لو، فلاں جگہ پر چلے جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو، ہمارے تو ٹونے ٹوٹ کے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کوئی در نہیں چھوڑتے اولاد کے لیے۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور عمر تقریباً 90 سال سے زیادہ ہے، مسلسل اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اولاد عطا فرما دے جو میرے بعد تیرے دین کی رکھوالی کر سکے، اولاد نہیں مل رہی۔ بھلا پیغمبر سے بھی کوئی بڑا ولی ہو سکتا ہے؟ پیغمبر سے بڑا کوئی پہنچا ہوا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ پیغمبر کو عطا نہیں فرما رہا تو پیغمبر نے کیا کر لیا؟ نا امید ہو گئے؟ نہیں، مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے۔ یہی معاملہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، انہوں نے بھی بڑے عرصے تک دعا کی، تقریباً 80-85 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو بھی بیٹا عطا فرما دیا۔ اب یہاں پر زکریا علیہ السلام کہنے لگے میں کبھی تم سے یا اللہ آپ سے دعا کر کے نا امید نہیں ہوا، بس مجھے ڈر یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ میرے پیچھے کوئی کم از کم وارث ہونا چاہیے دین کا، لیکن پھر دیکھتا ہوں میں بھی کمزور، ختم، کچھ بھی نہیں میرے اندر۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، میری بیوی بھی بانجھ بوڑھی، اس کے پلے بھی کچھ نہیں، لیکن فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پھر بھی تجھ سے مانگتا ہوں کہ ہمیں عطا فرما۔ اللہ اکبر، بھروسہ ہو تو ایسا، میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، اولاد کا کوئی چانس ظاہری طور پر ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، لیکن فَهَبْ لِي، تو عطا فرما دے تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، تو عطا فرما۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب، میرا اور آل یعقوب کا اس دین کا یہ وارث بنے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اسے ایسا بنا دے کہ تو بھی اس سے راضی ہو جائے، وہ بھی تجھ سے راضی ہو۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ ایک تو اللہ سے نا امید کبھی نہ ہونا، نمبر 1، نمبر 2 جب بھی اللہ سے اولاد مانگو نیک اولاد مانگو، نمبر 3 اولاد بھی ایسی مانگو کہ جو دین کی وارث بن سکے، دین کی وارث بنے۔ جب ہم خود دیندار ہوں گے تو ہماری اولادیں دین کی وارث بنیں گی، جب ہم ہی دین کے دشمن ہوں گے، اپنی ذات کے دشمن ہوں گے، تو پھر یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا چلیں ٹھیک ہے، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں عنقریب بیٹا عطا فرمانے والے۔ اب جب یہ سنا نا تو پریشانی ہو گئی کہ مانگ تو رہا تھا
لیکن آثار کہیں سے نظر نہیں آتے. اللہ نے فرمایا ہم بیٹا عطا کرنے والے ہیں, بیٹا بھی ایسا کہ اس کا نام بھی ہم خود رکھیں گے. اسمہ یحییٰ, اس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ, آج تک ہم جتنی بھی آدم کی اولاد پیدا کر چکے ہیں کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ. بیٹا دیں گے, بیٹا کا نام بھی ہم خود رکھیں گے, اور اتنا بہترین بیٹا ہوگا کہ دنیا اس کی مثالیں دیا کرے گی, اس کی شرافت کی, اس کی دیانت داری کی, اس کی امانت داری کی, اس کے اخلاق کی دنیا مثالیں دیا کرے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب یہ سنا تو کہنے لگے انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. یا اللہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر. آپ اندازہ کیجئے, ادھر سے مانگ رہے ہیں بیٹا دے دے, اور جب ملنے کی باری آئی تو کہا اب کیسے ممکن ہے؟ کانت امراتی عاقرہ, بیوی بوڑھی, قد بلغت من الکبر عتیا, میں بھی بڑی عمر کو پہنچ چکا, بھلا اب کہاں سے چانس پیدا ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا قال کذالک, ہاں بات تو اسی طرح کی ہے, تو بھی بوڑھا, تیری بیوی بھی بوڑھی, لیکن قال ربک هو علی, تیرا رب کہتا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے. کتنا آسان کہ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا, ابھی تو تم موجود ہو, تمہاری بیوی موجود ہے, دونوں کو ہم ملا بھی سکتے ہیں, دونوں کے اندر طاقت بھی پیدا کر سکتے ہیں, دونوں کے اندر چانس بھی پیدا کر سکتے ہیں. بھلا اپنے آپ کو دیکھو, جب آپ نہیں تھے تو ہم آپ کو دنیا میں نہیں لائے. کیسا جواب؟ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا, جب آپ کچھ بھی نہیں تھے, آپ کا نام و نشان دنیا میں نہیں تھا, آپ کو کون لایا؟ یہ اللہ پوچھ رہا ہے زکریا علیہ السلام سے. جب آپ کا نام و نشان نہیں تھا, ہم آپ کو دنیا میں لائے ہیں, اب تو آپ دونوں میاں بیوی موجود ہیں, تو ہمارے لیے یہ کام اور زیادہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ اللہ اکبر. کہا جی ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. قال رب اجعل لی آیہ, یا اللہ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے کوئی نشانی عطا فرما دیجئے کہ بھلا وہ بیٹا کب پیدا ہوگا. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ, نشانی یہ ہے کہ عنقریب آپ کی زبان بند ہو جائے گی, آپ کسی سے بھی کوئی بات چیت نہیں کر پائیں گے. اور وہاں تیسرے پارے میں ہے الا رمزا, اشارے کے ساتھ لوگوں سے بات چیت کرنا. جس دن آپ کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ آپ کی زبان بند ہو جائے, آپ اشاروں سے بات کرنے لگ جائیں, تو سمجھ لیں کہ ہماری رحمت نیڑے تیڑے کہیں سے آ گئی ہے, نزدیک ہی ہے, کہیں سے ان قریب آ جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایسا ہی ہوا. فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہ ان سبحوہ بکرۃ وعشیا, محراب سے, مسجد سے باہر نکلے, قوم کو خوشخبری سنائی کہ مجھے اللہ بیٹا عطا فرمانے والا ہے, تم لوگ بھی خوش ہو جاؤ, اللہ کی تسبیح بیان کرو, اللہ مجھے عنقریب بیٹا دینے والا ہے. اور اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا فرما دیا. یا یحییٰ, اللہ نے خود ہی یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ, اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیجئے, اور ہم نے یحییٰ کو مضبوط ترین کتاب عطا فرمائی. صبیہ, کب اس کو نبوت عطا فرمائی؟ جب وہ بچے تھے. صبیہ کہتے ہیں اس بچے کو جو ابھی بچپنے کے اندر ہو, گود میں کھیلنے والا بچہ. اس وقت اللہ نے زکریا یحییٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. نبوت کا اعلان انہوں نے اپنی عمر میں جا کر کیا, 40 سال کی عمر میں, لیکن اللہ نے کتاب و حکمت کا علم بچپن میں ان کو عطا فرما دیا. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا, اللہ فرماتے ہیں وہ یحییٰ ہماری طرف سے ایک بہترین تحفہ تھے زکریا علیہ السلام کے لیے, اور بالکل متقی پرہیزگار. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا, اور ایسے بہترین کہ کبھی انہوں نے کوئی سرکشی نہیں کی, کوئی گناہ نہیں کیا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا, جس دن جس دن یحییٰ پیدا ہوئے اس دن پر سلامتی, جس دن وہ زندگی میں رہیں گے اس دن پر سلامتی, جب وہ اس دنیا سے فوت ہو جائیں گے اس دن پر بھی سلامتی, اور جب ہم قیامت کے دن دوبارہ یحییٰ کو زندہ کریں گے اس دن پر بھی سلامتی. ہر قدم پر ان کے لیے سلامتی. پیدا ہوئے سلامتی, زندہ رہیں گے سلامتی, فوت ہوں گے سلامتی, اور قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تب بھی سلامتی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اب یہ بڑی ہو چکی ہیں, جوان ہو چکی ہیں,
اور یہ ایک دن راستے میں جا رہی تھی کہ اچانک ان کے سامنے ایک شخص آ گیا. کبھی ان کے سامنے کوئی مرد نہیں آیا تھا، آتا بھی تھا تو دور سے آواز دے دیتا تھا کہ آپ پردہ کر لیجئے. یہ پردہ کر لیتی، پھر وہ آتا، کوئی بات چیت ہوتی تو بات چیت کر کے چلا جاتا. ایک دن یہ بیٹھی ہوئی تھی، دیکھا تو وہ اچانک سامنے سے ایک بندہ آ گیا. انسانی شکل ہے بھی انسان، شکل انسانی ہے. تو کہنے لگی میں تجھ سے اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں، اگر تو اللہ کا خوف رکھتا ہے تو میرے قریب مت آنا. اللہ اکبر. پاک باز خواتین ایسی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جنہیں لئی گلی او نال تر چلی ہے، یا پنجابی میں ایک اور محاورہ بھی ہے، جنہیں پڑی باں انہیں نہیں کی تھی نا. اس طرح نہیں تھی، پاک باز خواتین تھی. اتنی پاک باز کہ اللہ ان کی پاک بازی کی قسمیں قرآن میں دے رہا ہے، ان کی ضمانتیں دے رہا ہے. کہنے لگی میں تجھ سے ڈرتی ہوں، اللہ کا خوف کھاتی ہوں، تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں میرے قریب مت آنا. اور اللہ فرماتے وہ ہم نے اس کو بھیجا تھا، فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے جبرائیل کو بھیجا، فتمثل لها بشرا سویا، وہ انسان بن کر انسانی شکل میں ان کے سامنے آئے. انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، مجھے میرے قریب نہ آنا. انہوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، انا رسول ربک، میں تیرے رب سے کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو ایک نیک صالح بچے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں. قالت انا یکون لی غلام، کہنے لگی بھلا ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں بچے کو جنم دوں گی. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں. کیونکہ اولاد پیدا ہوتی ہے دو آدمیوں کی، دو عورت اور مرد کے ملاپ سے. میرے پاس کہاں سے اولاد آئے گی؟ میں نہ شادی شدہ ہوں، نہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، نہ کبھی کسی مرد نے مجھے چھوا ہے، تو مجھے اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ ولم اکو بغیہ، میں کوئی سرکش بھی نہیں ہوں، گناہ گار بھی نہیں ہوں. کہنے لگے قال کذالک، بات تو ایسی ہی ہے لیکن تیرے رب کے لیے یہ آسان ہے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے. اب یہاں دیکھیے انسان کی تخلیق کے 4 مرحلے. پہلی تخلیق کا مرحلہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا بغیر ماں باپ کے، کوئی ماں باپ نہیں، اپنے حکم سے ان کو پیدا فرمایا، اپنے ہاتھوں سے اس کی تخلیق فرمائی. اور دوسرا مرحلہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک بچی کو جنم دیا، پھر اس کو اس کی بیوی بنا دیا، بغیر باپ بغیر ماں کے، صرف مرد کے پسلی سے وہ پیدا ہوئی. یہ تخلیق کا دوسرا مرحلہ تھا. اور تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ دونوں کے ملاپ سے پھر اللہ نے اولاد کا سلسلہ جاری کیا، بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوتے گئے، اولادیں بڑھتی چلی گئیں. اور چوتھا سلسلہ یہ ہے کہ اللہ نے عورت سے بچے کو پیدا کیا بغیر کسی مرد کے ملاپ کے. آدم سے بچی کو پیدا کیا بغیر ماں کے، مرد سے بچے کو نکالا بچی کو، اور یہاں عورت سے اللہ تعالیٰ بچہ پیدا فرما رہا ہے بغیر ملاپ کے. تبھی اس جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہوا علیہ ہین، اللہ کے لیے آسان ہے، آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، واقعتاً مشکل ہے معاملہ، ظاہری طور پر کوئی اس طرح کے آثار نظر نہیں آتے کہ ایسا ممکن ہو. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ ایسا کرے گا، اور اللہ اسے قیامت تک لوگوں کے لیے نشانی بنا دے گا کہ اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے، اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے. پریشان ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، کچھ ہی لمحے گزرے تو ان کو پیٹ میں کچھ محسوس ہوا، یعنی وہ اپنے آپ کو حاملہ محسوس کرنے لگی. فانتبذت به مکانا قصیا، وہ چھپ چھپا کر ایک راستے کی طرف نکل گئی کہ یہاں میں رہوں گی، جیسے جیسے پیٹ بڑھتا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو لوگ مجھ پر تانے کسنے لگیں. ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئی. فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، کچھ وقت گزرا کہ انہیں درد ذہ نے گھیر لیا. یہ وہ درد ذہ ہے جو عورت کو بچہ پیدا کرتے وقت محسوس ہوتا ہے، اسے درد ذہ کہا جاتا ہے. فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، انہیں درد ذہ نے گھیرا اور وہ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہنے لگی ہے افسوس میں مر جاتی وہ اچھا ہوتا. ایسا کیوں کہا بتائیے؟
بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو معاشرہ مجھے کہاں جینے دے گا؟ میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مت قبل ھذا، کاش میں مر جاتی، اور ایسی مر جاتی کہ میرا نام و نشان ہی نہ رہتا، کوئی یہ جانتا ہی نہیں کہ کوئی مریم تھی، میں بھلا دی جاتی، میں مر جاتی، یہ حالت مجھ پر نہ آتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، میں بھلا دی جاتی، مجھے میرا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، ابھی یہ سوچ رہی تھی، غم کر رہی تھی، افسوس کر رہی تھی کہ اس کو آواز دی گئی، اس کے قریب ہی سے آواز آئی، اللہ تحزنی، پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جب کبھی انسان تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، اس وقت اگر وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لینا، اللہ کی عزت کی قسم قرآن بتاتا ہے کہ اللہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ تحزنی، پریشان نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، تو بھوکی ہے، پیاسی ہے، کئی دنوں سے تو نے غم کے مارے کچھ کھایا نہیں ہے، دیکھ تیرے پاؤں کے نیچے ہم پانی کا چشمہ جاری کیے دیتے ہیں، پانی پی، تیرا غم بھی ہلکا ہو جائے گا، تیرا درد بھی ختم ہو جائے گا، تیری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، تجھے راحت اور سکون ملے گا۔ اور جس تنے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تھوڑا سا اس کو یوں تھپکی مار، ہلا اس کو، بھلا کھجور کا تنا کسی سے ہلتا ہے؟ نہیں ہلتا، لیکن اللہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے ایسے کرتا ہے۔ فرمایا اس کو تھوڑا سا ہلا، بھلا کھجور کا تنا کب ہلتا تھا؟ صرف اشارہ کرنا تھا، یوں ہلکا سا اس کے اوپر ہاتھ مارا تو خشک کھجور کا تنا اس کے اوپر سے تر و تازہ کھجوریں ٹپکنے لگی۔ کھجور کا موسم بھی نہیں ہے، تنا بھی خشک ہے، اس کی چھڑیوں تک خشک ہو چکی ہیں، کوئی کھجور کے آثار نہیں ہے، ہلکا سا اس کو تھپ تھپایا تو تر و تازہ کھجوریں ٹپکنے لگی۔ اللہ نے فرمایا کھجوریں کھائیے، پانی پیجئے، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہی ہوا، کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا، اللہ نے اس پانی میں اتنی شفا رکھی تھی کہ مریم علیہ السلام کا کوئی غم نہ رہا۔ اور کھجور میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، وہ کھاتی گئی، طاقت آ گئی اور بچہ پیدا ہو گیا۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا، اب پھر نئی ٹینشن شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اس بچے کو لے کے کہاں جاؤں گی؟ کیسے منہ دکھاؤں گی؟ کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اللہ نے فرمایا اس کا بھی ہم بندوبست کیے دیتے ہیں۔ جب ہم نے تجھے کہا ہے لا تحزنی، غم نہ کر، تو پھر صبر کرنا، دیکھ ہم کرتے کیا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پریشان نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ ایسا کرنا، اس بچے کو لے کے اب جا اپنے گھر کی طرف، بستی کی طرف جا۔ اللہ اکبر۔ وہ چھپ چھپا کے جنگل میں کیوں گئی تھی؟ کوئی میری اس حالت کو نہ دیکھے۔ اب اللہ حکم دے رہا ہے اس کو لے کے چل۔ یا اللہ کیسے لے کے چلوں؟ کیا منہ دکھاؤں گی؟ لوگ کیا بولیں گے مجھے؟ فرمایا تو چل، تو نے کچھ نہیں کہنا، جو کچھ کہیں گے ہم کہیں گے، تو چل۔ چل پڑی۔ کہا کیا کروں؟ کہا جو بھی تجھ سے کوئی بات چیت کرے کہنا بھی میں کچھ نہیں بولتی، جو کچھ پوچھ رہا ہے اس بچے سے پوچھیے۔ اللہ اکبر۔ چل پڑی۔ جیسے قوم نے دیکھا یہ مریم ہی ہے، ہاں جی مریم ہے، یہ کیا لیے کے آ رہی ہے؟ بچہ لیے آ رہی ہے، نو مولود بچہ۔ بچہ کس کا ہے؟ مریم۔ یہ کیا ہوا؟ کہاں سے آیا بچہ؟ خاموش، بتاؤ۔ کہتی ہے اس سے پوچھو، اشارہ کیا بچے کی طرف۔ اب قوم والوں نے غصہ کرنا شروع کیا، مریم تیری ماں پاک صاف تھی، وہاں پر بھی یہ ذکر موجود ہے، یہاں پر بھی یہ ذکر موجود ہے، تیری ماں بھی گناہگار نہیں تھی، تیرا باپ گناہگار نہیں تھا، تو نے کیا گول کھلا دیا؟ بچے کو بھی تو نے پیدا کر دیا، تیری شادی بھی نہیں ہوئی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو نے ہمارا ناک کٹوا دیا، ہمیں برباد کر دیا۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، اس سے پوچھو۔ کہا ہم سے مذاق کرتی ہے، ایک تو گناہ کر کے آئی، بچے کو لے کے آئی، ہم تجھے اتنی متقی پرہیزگار سمجھتے تھے، تو اکیلی حجرے میں رہتی تھی، عبادت کرتی تھی، ہمیں کیا معلوم تو یہ کچھ کر رہی تھی وہاں پر۔ اب مریم علیہ السلام کا غم بڑھتا جا رہا ہے، جیسے جیسے غم بڑھا، کلیجہ منہ کو آنے لگا، اس وقت اللہ رب العالمین نے ہمت عطا فرمائی اور اللہ نے اس بچے سے فرمایا اب تو بول۔ اب بچہ بولا، کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، میری ماں گناہگار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ صفائیاں عطا فرماتا ہے تو بچوں سے عطا فرما دیتا ہے،
کسی کی پاک دامنی جب اللہ بیان کرتا ہے تو معصوم بچے گود میں بول پڑتے ہیں، کہنے لگے میری ماں گناہگار نہیں ہے، میں حرامی نہیں ہوں، گندا نطفہ نہیں ہوں، میں پاک صاف ہوں، میرے رب نے مجھے بھیجا ہے، میری ماں کے پیٹ میں میرے رب نے مجھے بھیجا، میری ماں نے مجھے جنم دیا میرے رب کے حکم سے دیا ہے، میری ماں گناہگار نہیں ہے، نہ میں گندے نطفے سے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو، صرف میں پیدا نہیں ہوا بلکہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جس دن میں ماں کے پیٹ میں آیا اس دن پر مجھ پر سلامتی، مجھ پر بھی میری ماں پر بھی سلامتی، جب میں پیدا ہوا اس دن بھی مجھ پر بھی اور میری ماں پر بھی سلامتی، جس دن میں اس دنیا سے فوت ہو جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر بھی میری ماں پر بھی سلامتی، جب ہمیں دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس دن بھی مجھ پر بھی سلامتی، میری ماں پر بھی سلامتی۔ تب قوم نے کہا واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی گواہی، اچھا بھلا بچہ کب بولے گا؟ اللہ کے حکم سے بولے گا نا۔ اگر بچہ گواہی دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مریم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر ان کے دل میں مریم کی محبت اتنی آ گئی کہ اتنی عقیدت مندی ان کے ساتھ ہو گئی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر وہ عقیدت مندی میں اتنے آگے بڑھ گئے حتیٰ کہ مریم کو بھی اللہ کہنے لگے، مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کہنے لگے، اتنے آگے بڑھ گئے۔ یہی مریم ہے جو پہلے گھبرا رہی تھی، اب لوگوں کے دل میں اتنی عقیدت آ گئی۔ ان کی وہ عقیدت غلط تھی، انہوں نے اس کو اللہ کا حصہ بنا دیا۔ قالت النصارى ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے ایک ہے، تین میں سے اللہ ایک ہے، دو میں سے ایک مریم ہے، ایک اس کا بیٹا ہے، دو وہ ہے تیسرا اللہ ہے۔ یہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا، عقیدہ تثلیث اس کو کہا جاتا ہے۔ آج بھی عیسائیوں کا عقیدہ یہی عقیدہ تثلیث ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے، ایک اللہ ہے، دو اس کے اور حصے ہیں، ایک مریم ہے، ایک اس کا بیٹا یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جبکہ اللہ فرماتا ہے سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، مریم اللہ کی بیوی نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا کوئی بیٹی نہیں ہے، وہ پاک صاف ذات ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے منہ کی بکواسیں کر رہے ہیں، میں بھی پاک ہوں، میری بندی مریم بھی پاک تھی، اس کا بیٹا عیسیٰ بھی پاک تھا۔ تو یہ دو واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہمیں ظاہری طور پر ناممکن نظر آ رہی ہوتی ہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ اللہ ان کو ممکن کرنے پر قادر ہے، اس کو حل کرنے پر قادر ہے۔ بس ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے، اللہ سے کبھی بھی دعاؤں میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جیسے اس نے مریم کے لیے پیدا فرما دیے، جیسے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پیدا فرما دیے، جیسے اس نے زکریا علیہ السلام کے لیے پیدا فرما دیے، جیسے اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پیدا فرما دیے۔ اس صورت مریم کا اگلا حصہ آگے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم عقیدہ توحید پر قائم رہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان مضبوط رہے، عقیدہ مضبوط رہے، توکل مضبوط رہے۔ مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور کوئی غم نہیں رہتا، کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔